طرح ایک ڈاکٹر ایک بیماری کو اس کی دوا ڈھونڈتا ہے کہ اس دوا کے لیے ہمیں کیا چیزیں ڈھونڈنی ہے، کیا کرنا ہے. تو ان دواؤں کے لیے مختلف جڑی بوٹیاں ڈھونڈتا ہے، ان پہ تجربے کرتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر بھی مختلف وہ ٹیسٹ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دوائی ڈھونڈتا ہے. جیسے کسی بھی بیماری کی کوئی بھی دوا، اور جب وہ دوا کامیاب ہو جاتی ہے تو اس دوا کو اس نام سے منسوخ کر دیتے ہیں کہ یہ دوا جو ہے اس مقصد کے لیے. سر درد کی دوا، ہر چیز کی الگ الگ دوا. اسی طرح میں جو اللہ نے مجھے علم دیا، میرے پاس جو قوتیں ہیں علاج کی، اللہ کے کلام سے جو میرے پاس دعا اور دم ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس کلام کو پڑھ کر میں دم کرتا ہوں، پھونکتا ہوں. اس طرح وہ جنات جو آپ کے جسم میں آپ کو تکلیفات پہنچاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، یا وہ آپ کے جسم پہ نافذ کر دیے جاتے ہیں، کسی بھی انداز میں انہیں میں ظاہر کر دیتا ہوں، انہیں جسم سے باہر نکال دیتا ہوں. یا اگر وہ آپ کے ارد گرد ہے تو میں انہیں پکڑ کے جسم میں ڈال دیتا ہوں کہ تم اس کو تنگ کیوں کرتے ہو. اور میری سب سے پہلے جو وہ ہوتی ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آنے والا شخص جو ہے وہ نفسیاتی مریض تو نہیں ہے. کیونکہ آج کل کا ماحول اور کلچر یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے باباؤں کے پاس جاتے ہیں، پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے آپ کو دوائیاں دی، وہ کہتے ہیں جی فائدہ نہیں ہوا، میں نے ٹیسٹ کیے، یہ رپورٹیں کلیئر ہیں. تو وہ اتنا ذہنی مریض ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جا کے اور مختلف میڈیسن کھا کے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں کیا کروں. پھر وہ دیکھتا ہے باباؤں کے پاس آستانوں کے چکر میں جاتا ہے، پھر وہ مزارات پہ جا کے منتیں مانگتا ہے، مرادیں مانگتا ہے. مزارات پہ جا کر وہ جناب کتنا اس کا عقیدہ اتنا کمزور ہونے لگتا ہے کیونکہ وہ اتنا مشکل میں ہوتا ہے، اس کا حل نہیں نکل رہا ہوتا. پھر وہ ان سے مدد مانگتا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ سے مدد مانگنی ہے، جو لوگ مر گئے ان سے نہیں. تو پھر وہ ان کو وسیلہ بناتا ہے، ان کی طرف رجوع کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے میری یہ مشکل ہے بابا آپ حل کر دو. صاحب قبر کو وہ پوچھتا ہے. جس طرح ایک بت کو پوجا جاتا ہے، جو لوگ قبروں کو پوچھتے ہیں وہ بت کو پوچھتے ہیں. قبر اور بت پرستی ایک ہے، فرق نہیں ہے اس میں. اگر آپ بت رکھ کے پوچھتے ہو یا قبر کے سامنے آپ چھپ کے پوچھو، مان لو دونوں ایک ہی چیز ہے. وہاں قبر کو ٹھیک ہے. اچھا آپ کی جو قوتیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں جو آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ آپ کو حاصل ہو گئیں یا آپ نے حاصل کرنے کی کوشش کی؟ نہ میں نے ان قوتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی. میرے رب نے مجھے یہ قوتیں عطا کی. کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ ہر کام کے لیے لوگوں کو چنتا ہے. ہر انسان جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا، ہر آدمی وہ صدر نہیں بن سکتا، ہر آدمی جو ہے وہ پولیس افسر نہیں بن سکتا. گھر کا ایک ہی بڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دنیا کو چلانے کے لیے اپنے بندوں سے کام لیتا ہے. اللہ خود اتر کے نہیں آتا. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ یہ کرتا ہے تو بے شک اللہ کرتا ہے، لیکن اپنے بندوں کو وہی قوت اور طاقت. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر کو علم دیا، اس کے ذہن میں پڑھنے کی قوت ہوئی، اس نے علم حاصل کیا اور ڈاکٹر شروع کر دی. ایک حکیم، ہر حکیم یعنی بہت سارے لوگ جو ہم حکیم نہیں بن سکتے. کچھ لوگوں میں خداداد صلاحیت ہوتی ہے، وہ حکیم بن جاتے ہیں. ہر انسان پہلوان نہیں بن سکتا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، وہ پہلوان بن جاتے ہیں. تو اسی طرح ہر اس کی ایک وہ ہے. لیکن دیکھیں اسی کو اگر میں اپنے اس پر پیشے پر اپلائی کروں کہ میں ایک نیوز اینکر ہوں یا میں ایک پروگرام اینکر ہوں، اس لیے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اچھا بول سکتا ہوں، میں نے کوشش کی، میں نے آڈیشن دیا، تو اس کے بعد سلیکشن ہوئی اور ساتھ مراحل سے گزرتے ہوئے آج موقع پر پہنچا. آپ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے کن مرحلوں سے گزرے؟ جس طرح ڈاکٹر کی آپ نے مثال دی، ظاہر ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مائل ہوا، اپنی تعلیم حاصل کی، ایک ڈگری حاصل کی، اس کے بعد وہ ایک اچھا ڈاکٹر ہوا. آپ نے ایک علاج سنا ہوگا ریکی. ایک ریکی علاج ہے، بہت مشہور ہے پورے ورلڈ کے اندر. اس کی وہ اس کو سکھاتے بھی ہیں اور پھر پریکٹیکل بھی کرتے ہیں. ریکی یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی پوری جسم کی قوت کو اپنے اس ہتھیلی کے بیچ میں لے آتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں. میرا بھی تعلق کچھ اسی انداز سے.
मतलब मैं अपने आप को खोलता हूँ तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ने मेरी पूरी कुव्वत का ताल्लुक जो चीज़ों में रखा है, एक हाथ में एक ज़बान में। मेरा रब मुझे ये तमाम चीज़ें बस अल्लाह की तरफ से मैं वो कुरान के कोई भी अल्फाज में अगर पढ़ता हूँ और पढ़ के मैं दुआ मांग के उसको जब दम करता हूँ तो मेरा रब उन्हें शफा दे देता है। रहा मसला ये कि हर चीज़ के लिए सीखना पड़ता है। तो हाँ, मेरे बहुत अच्छे साथी हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मेरा साथ देते हैं, जिनमें मैं ये कहता हूँ कि मेरे दोस्तों और साथियों, तो दोस्तों से मुराद इंसान और साथियों से मुराद जो नज़र नहीं आते, मैं उन्हें साथी कहता हूँ। यानी जिन्नात जिनसे मैं इंसान की खिदमत के लिए मैं उन्हें दोस्त बनाता हूँ, और वही जिन जो आपको तंग कर रहा होता है मेरे कहने से वो राज़ी नहीं आता है, और वही आपके ऊपर मुश्किल ख़त्म करके मेरा दोस्त बन जाता है, इसलिए कि वो मेरी दोस्ती में उसने आपके ऊपर से तकलीफ को ख़त्म किया और फिर वो मेरा कहना मानता है और मैं उससे अल्लाह की मखलूक के लिए। और आखिर में फरमा दें, आपका अपना ज़रिए मुआश क्या है? मेरी महफिल है, इसको कुछ खर्च चुका होगा, ये कि आपने मुख्तस किया है इस महफिल के लिए, अगर आप बताना चाहें कि किस तरह से मैनेज करते हैं? मेरा ताल्लुक़ जो है वो एक यानी मैं आप कंटिन्यू। मेरा ताल्लुक़ जो है वो एक शोबे से है, जैसे कहते हैं क्रिएटिव शोबा। मुझे ये काम करते हुए 40 साल से ज़्यादा हो गया और मैं बहुत अच्छा इसका कारीगर, बहुत अच्छा। जैसे कहते हैं ना कि नफ्स पकड़ के बीमारी को बता देना, इसी तरह मैं इस काम का इतना अच्छा कारीगर हूँ कि मैं आवाज़ सुनकर मैं इसकी खराबी को बता देता हूँ, इसकी खराबी। अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत दी। 15 साल में सऊदी अरब में रह के आया। वहाँ रहने के बाद मैंने बहुत अच्छी दौलत कमाई। अपने जितने इर्द गिर्द के जो थे, जैसे वालिदैन हुए, भाई हुए, बहनें हुई और दोस्त हुए, मेरा एक शौक़ था कि मैं उन्हें अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह मुझे इतनी दौलत दे, मैंने हर साल हज कराऊँ। तो अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। मैं जब तक सऊदी अरब में रहा, हम से मुराद है कि मैं और मेरी बीवी वो दौलत जमा करते थे और साल में हर साल एक दो को हज उम्रे के लिए मिलाते थे। ये अल्लाह से मैंने एक नीयत की थी कि अल्लाह तो मुझे इतनी दौलत देगा तो मैं हर साल हज उम्रे के लिए लोगों को बुलाऊँगा। तो वो ज़रिया माश अल्लाह ने मेरे उस दुआ में इतनी तासीर और बरकत रखी कि मैंने खूब दौलत कमाई, बेइंतहा दौलत कमाई। फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान में आके मेरा अपनी दुकान शुरू की गया, तो मैं दुकान पर बैठ के काम करने लगा और अच्छी दौलत कमाने लगा। फिर जो सलाहियत अल्लाह ने मुझे दी इलाज की कि मैं इलाज करता हूँ, मैंने ये देखा कि मेरे पास जब ये क़ुव्वत है कि मैं किसी के जिन को बाहर निकाल सकता हूँ, किसी की बीमारी दम करके ख़त्म कर सकता हूँ, जिन्नात को हाजिर कर सकता हूँ, वो किसी भी किस्म का ताबीज़ जो इंसान के जिस्म पे डाला जाता है मैं उसे ज़ाया ख़त्म कर सकता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि जब अल्लाह ने मुझे ये क़ुव्वत ताकत दी है तो मैं क्यों ना इससे लोगों को फ़ायदा दूँ। मैं और मेरी बीवी सबसे पहले इस इरादे में गए, एक मरीज़ को सही किया, उसने अपने साथ वाले को बोला। इस तरह ये सिलसिला बढ़ता गया, 1 से 2, 2 से 4 हुए, फिर हज़ारों हो गए। मेरा ज़रिए